اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وخیر الناصرین۔ آخری جو سمجھے کہ ٹاپک ہے اس کتاب کا امام خمینی کی زندگی کے علاوہ، وہ ہے نماز جماعت کے احکام۔ نماز جماعت کے احکام معمولاً تو کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہیں ہم سب کو، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو جب جماعت کی بات ہوتی ہے تو اس کے ضمن میں امام جماعت کی بھی بات آئے گی کہ امام جماعت کون ہونا چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں، کیا خاتون جماعت کرا سکتی ہے مردوں کو یا نہیں کرا سکتی، یہ سارے احکام جو ہے نا، اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے جماعت افراد کے درمیان، معمومین کے درمیان، یا بسا اوقات ہم بیچ نماز میں جماعت کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے کیا احکام ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی یہ بیان کریں گے تفصیل۔ تو مسئلے اتنے مشکل نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے چلتے ہیں تو جو ہے مشکل نہ ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اہمیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نماز جماعت جو ہے نا وہ ایک مسلمانوں کا یا اسلامی ایک عظیم شعار ہے۔ شعار کا مطلب یہ کہ ایک عظیم علامت ہے، یعنی مسلمانوں کے سمجھیں کہ ساتھ میں نماز پڑھنا اور ساتھ میں مل کر کھڑے ہونا، اور امیر و غریب کا فرق نہ ہونا، اس میں امیر ہو غریب ہو جس طرح کا بھی ہو جس کلر کا بھی ہو، وہ آپس میں جب جماعت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں اسلام کی بلندی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عام ترین مستحبات میں سے ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ جماعت کتنے لوگوں سے قائم ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں دو لوگ، ایک امام اور دوسرا جو ہے پیش امام، ٹھیک ہے نا، ایک امام جماعت کرانے والا اور دوسرا ماموں۔ امام جو جماعت کروا رہا ہے اور دوسرا ماموں، یہ دو فرد اگر ہوں تو جماعت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سے کبھی جماعت نہیں بنتی، ایک سے زیادہ سے جماعت بن جائے گی۔ یہ پہلا مسئلہ تھا کہ جماعت کتنے لوگوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، کم سے کم دو لوگوں پر، اس سے پھر اوپر آپ چلے جائیں جتنی سی تعداد ہو۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر امام جماعت امامت کے ارادے کے بغیر نماز میں مشغول ہو جائے، اب جو شخص جماعت کروا رہا ہے، جو امام ہے، امام جماعت ہے، تو وہ امامت جو ہے وہ امامت کے ارادے کے بغیر جو ہے نماز میں مشغول ہو جاتا ہے اور دوسرے آ کے اس کی اقتداء کرتے ہیں، تو آیا ایسا صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ امام جماعت کی نیت کرے کہ مثلا کہے کہ میں ابھی جماعت پڑھوا رہا ہوں، اس کے لیے امامت کروا رہا ہوں، تو کہتے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، امام ہے، وہ امام جماعت ہے، اور اس نے نیت نہیں کی، بغیر ارادے کے جو ہے وہ نماز خود اپنی پڑھ رہا ہے، تو ہم اس کی اقتداء کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے مستحق ہونے کے لیے کافی ہے کہ ماموم اقتداء کی نیت رکھتا ہے، یعنی امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امامت کی نیت کرے، لیکن ماموم یعنی جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتداء کی نیت کرے۔ تو بس یہی فرق ہے کہ ماموم کی نیت ضروری ہے اقتداء کے لیے، لیکن جو ہے وہ امام جماعت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ امام کے لیے فضیلت اسی وقت ہے جب امام اور جماعت کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کرتا ہے امامت کا اور جماعت کا ارادہ تو بہت ہی اچھا، اس میں فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اقتداء کے صحیح ہونے میں امام جماعت کی رضامندی شرط نہیں ہے۔ اقتداء کے صحیح ہونے میں امام جماعت کی رضامندی شرط نہیں ہے، لہذا کسی ایسے کی اقتداء کرنے میں کوئی حرج نہیں جو اس کام سے راضی نہ ہو۔ بس فرض کریں آپ ایک شخص ہیں، اب وہ راضی نہیں ہے کہ آپ اس کی اقتداء کریں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو کیا رائے حل ہے؟ یعنی اگر ہم اس کی اجازت کے بغیر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور جماعت کو قائم کریں، حالانکہ اس نے ارادہ نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتا، راضی بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھے۔ ہوتا ہے بعض بزرگان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سیرت رہی کہ وہ اصلاً جماعت نہیں کرواتے تھے، کبھی بھی امام جماعت نہیں بنتے تھے، تو بہت ان کے شاگرد کہا کرتے تھے کہ آپ جماعت کروائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال آ جائے، کوئی راضی نہ ہو جماعت کرنے پر، اور آپ اس کے اجازت کے بغیر پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی نماز صحیح ہے اور اس میں کوئی شبہہ نہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جماعت ہے، اس میں امام نماز پڑھا رہا ہے اور ماموں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسی ماموم کی اقتدا کی جا سکتی ہے؟ مطلب فرض کریں ایک جماعت چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، ایک شخص آئے اور اسی جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، بلکہ اسی جماعت کے ایک فرد جو معموم ہے، جو خود کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی آگے کوئی ابتدا کرے، وہ کہ میں اس کو پیش امام بناتا ہوں، تو کہتے ہیں معموم کی ابتدا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نہ جانتا ہو کہ یہ معموم ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں معموم نہیں، ایسی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ابتدا کر لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ رکوع اور سجدہ جو انفرادی طور پر اگر کوئی عمل انجام دیتا اور صحیح طریقے سے انجام دیتا تو اس کی نماز صورت میں صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص کی ہم ابتدا کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ معموم ہے، کیونکہ ہم تو کہہ کر آئے نا کہ معموم کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ اب ہم کسی ایسے شخص کی ابتدا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ معموم ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ سمجھ کے کہ وہ امام ہے، امام جماعت ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ اس مورد میں کیا ہے، صحیح ہے نماز؟ نہیں، کہتے ہیں اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب وہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے انجام دے، یعنی سجدہ اور رکوع اگر وہ مثلا فرادہ طور پر پڑھتا ہے، جس طریقے سے فرادہ طور پر پڑھنے کی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، اگر اسی طریقے سے اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے، اس معموم جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ معموم ہے، اس کی ابتدا کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ تھوڑا مسئلہ یہاں انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا ہوا ہے، میں توضیح مسائل لے کر آتا ہوں، اس میں انہوں نے صحیح بیان کیا۔ جماعت کیا کام دینا، اس میں انہوں نے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے بیان کیا ہوا ہے، لیکن یہ توضیح مسائل ہیں میں رہبر کی لے رہا ہوں، اس میں صفحہ نمبر 190 کے اوپر انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر ہے 864، کہتے ہیں معموم جب تک، غور سے سنیے گا، معموم جب تک نماز جماعت میں ہے اور معموم ہو، اس سے ابتدا کرنا صحیح نہیں ہے، صحیح؟ لیکن اگر ایسے شخص کی ابتدا کرے جس کے بارے میں نہ جانتا ہو کہ وہ معموم ہے، بس اگر وہ رکوع و سجود میں انفرادی نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری پر عمل کر رہا ہو، یعنی اس نے عمدن یا سہواً رکوع میں کمی یا زیادتی نہ کی ہو، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی ہم معموم کی تو ابتدا نہیں کر سکتے، تو کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کسی کی ابتدا کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ معموم ہے، ہم ابتدا کر رہے ہیں اور ہمارے ابتدا کرنے کے بعد ہمارے نماز پڑھنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پر نماز پڑھتے اور رکوع و سجدہ ادا کرتے تو اپنی ذمہ داری پر اگر ادا کرتے اور صحیح ہوتا وہ، یعنی اس میں عمدن اور سہون کسی چیز کو ہم زیادہ نہ کرتے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس شخص کی ابتدا کرنے کے بعد آپ کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر چھٹے نمبر مسئلے پر آئیں، کہتے ہیں کہ یومیہ نمازوں میں دوسرے معمومین کے لیے نماز جماعت کی تکرار کرنا، اب دیکھیں یہاں بالکل مسئلہ بالکل ناقص ہے، یعنی صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوا، لیکن یہاں ہے اسی مسئلے میں توضیح مسائل کے اندر 865 مسئلہ ہے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیں، تو اس میں ممکن ہے آپ اپنی کتاب کے اندر کچھ کی تھوڑی غلطیوں کو اصلاح کر لیں۔ کہ فرائض یومیہ میں، فرائض یومیہ وہی یومیہ دن کی نماز ہے، فرائض یومیہ میں دوسرے معمومین کے لیے دوسری مرتبہ صرف ایک بار نماز جماعت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے، لیکن ایک مرتبہ سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ بنابراین ایک امام جماعت دو مسجدوں میں ایک ہی نماز کو دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ ہم سے یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امام جماعت ہوتا ہے وہ مثلا ظہر کی نماز، ٹھیک ہے، دو مسجدوں میں پڑھا سکتا ہے، اس کی جماعت کروا سکتا ہے، لیکن معمومین کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مثلا ہم میں مثلا کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں
مثلا فرض کریں ابھی ہم نے یہاں ظہر پڑھی، ٹھیک ہے، پھر کہیں اور جا کر بھی ظہر پڑھیں جماعت کے ساتھ وہی نماز، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو امام جماعت جو ہے وہ دو نمازیں پڑھا سکتا ہے، دو جماعتیں کروا سکتا ہے ایک ہی نماز کی، ٹھیک ہے، لیکن ہم معمومین جو ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ایک ہی نماز دو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا تھا چھٹے نمبر مسئلے کے اندر، تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ امام جماعت ایک مسجد میں یا دو مسجد میں ایک سے زیادہ یعنی ایک ہی نماز دو مرتبہ پڑھا سکتا ہے، یعنی ظہر کی نماز یا کہیں عصر کی نماز دو جگہوں پر ابتدا وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں مسئلہ کہتے ہیں کہ یومیہ نمازوں میں ہر نماز کو ہر دوسری نماز کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے۔ یہاں کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ فرض کریں چلے گئے مسجد میں اور وہاں جو ہے وہ عصر کی نماز ہو رہی ہے اور آپ ظہر کی پڑھ چکی ہیں، ہو چکی ہے جماعت، اب جو ہے وہ عصر کی نماز چل رہی ہے، تو ابھی آپ پہنچے تازہ مسجد کے اندر، تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اسی نماز اسی جماعت کے ساتھ آپ اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ عصر کی پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کی جماعت کی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جماعت میں۔ ضروری نہیں ہے کہ جماعت جس نماز کی ہو اسی نماز کو آپ پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر آپ مثلا فرض کریں عشاء کی نماز چل رہی ہے تو آپ مغرب کی نماز اس جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ، پھر آپ جو ہے نا وہ ایک رکعت اس کے ساتھ ملا کر 3 رکعتیں عشاء کی بعد والی وہ بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جماعت جو ہو رہی ہے اس کی نیت اور ہو یعنی امام کی، اور آپ کی معموم کی نیت اور ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ یومیہ نمازوں میں ہر نماز کو ہر دوسری نماز کی ابتدا میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا جو نماز عشاء پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی ابتدا کر سکتا ہے جو نماز مغرب پڑھ رہا ہے، یعنی جو نماز مغرب پڑھنا چاہتا ہے وہ عشاء والے کی ابتدا کر سکتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد 8واں نمبر مسئلہ کہ نماز جماعت میں خواتین کی شرکت میں کوئی حرج نہیں ہے اور جماعت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ اگر کوئی پوچھ لے کہ خواتین شریک ہو سکتی ہے نماز جماعت میں یا نہیں، حالانکہ روایت میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے اس کا گھر وہ ہے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ گھر میں ہی نماز پڑھے تو اس کو مسجد کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ خاتون چاہتی ہے کہ مجھے جماعت کا ثواب ملے، اب مسجد کا تو ثواب مل جاتا ہے اس کے گھر میں، خاتون اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی تو سمجھے اس کو مسجد کا ثواب ملا ہے، لیکن اگر ایک خاتون چاہتی ہے کہ مجھے جماعت کے ساتھ ثواب ملے تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں کوئی عرض نہیں ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل سکے۔ ایران کے اندر تو ہم نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے، یا عراق کے اندر کربلا وغیرہ کے اندر کہ مسجد ہوتی ہے، مسجد کے تھوڑا سا سائڈ میں ایک پردہ لگا دیا جاتا ہے، تو پردے جو صرف لیڈیز پڑھتی ہیں اور اس طرف جو ہے وہ مرد پڑھتے ہیں ایک سائڈ میں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے پردہ ہوتا ہے آگے مرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پردے کے پیچھے جو ہے خواتین ہوتی ہیں، تو وہاں تک ایک مرد ایک اتصال کے لیے ایک لائن بنائی جاتی ہے، اگر جماعت کم ہے چھوٹی ہے تو ایک لائن بنائی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس پردے کے ساتھ سے مل جائے اور آگے خواتینوں کے ساتھ اتصال ہو جائے، تو یہ طریقہ کار وہاں ہوتا ہے اور آرام سے آسانی کے ساتھ خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھتی ہیں۔ یہاں کے چونکہ معمول نہیں ہے ایسا، تو یہاں بھی ایسا کوئی نظام ہو خیال ہونا چاہیے تاکہ خواتین اپنی بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آئیں اور نماز مسجد میں پڑھیں تاکہ مسجد کے ماحول سے آشنا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے، دو طرح کے اعتراض بہت ہوتے ہیں، تو یہ کہ یہ بھی قرآن نہیں جانتے پڑھنا، قرآن بالکل نہیں پڑھتے شیعہ حضرات، دوسرا یہ کہ مسجدوں کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کی مسجدیں زیادہ نہیں ہوتی، اور دوسری بات اگر ہو بھی کہیں تو پھر ماں باپ نہیں ہوتی، یعنی لوگ زیادہ وہاں نہیں آتے، تو یہ بڑی پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کے حوالے سے واقعی آپ دیکھیں جہاں جہاں ہماری شیعوں کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں تعداد بہت کم ہوتی ہے، جبکہ ان کی دیکھیں اہل سنت حضرات کی ان کی مسجدیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور لوگ زیادہ آئیں، زیادہ شرکت کریں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ایسی نماز جماعت میں شرکت کرنے میں جو معموم کی نظر میں اقتداء اور جماعت کی شرائط کی حامل ہے کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر مثلا فرض کریں کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس جماعت کے اندر پوری شرائط ہیں اور ابتدا بھی صحیح ہے، تو اس میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ نزدیک ہی دوسری مسجد میں اسی وقت نماز جماعت ہو رہی ہو۔ اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر دو مسجدیں ہیں، دو الگ الگ جگہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور بالکل قریب ہیں وہ، تو کوشش یہ کی جائے کہ سارے لوگ ایک ہی مسجد میں اکٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک جگہ جمع ہونا تمام مومنین کا اس میں ایک شان بڑھتی ہے، مسجد کی بھی اور آپس میں مومنین کی بھی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے ایسے نہیں کہ بالکل قریب مسجدیں بنائی جائیں اور پھر جو ہے نا لوگ تقسیم ہو جائیں، ان کی تعداد تقسیم ہو جائے، اختلافات بڑھ جائیں اور جو ہے دوسری چیزیں اور اتحاد وغیرہ ختم ہو جائے، ایسے کام نہ کیے جائیں۔ دور دور مسجد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قریب مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ ہاں اگر قریب مسجد بنانے کی وجہ ضرورت اس وجہ سے بن رہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ایک مسجد میں نہیں سما پاتے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک مسجد جب بنی ہوئی ہے آلریڈی اور اس میں تعداد آ سکتی ہے اچھی خاصی، پھر بھی جو ہے وہ اختلافات کی وجہ سے دوسری مسجد قائم کرنا بنانا اس کے ساتھ بھی کچھ فاصلے پر، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بس کوشش یہ کی جائے کہ مسجد کو جو ہے آباد کیا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ تعداد آئے، لوگ شرکت کریں۔ 10ویں مسئلے کے اندر اب یہاں یہ معمولاً مسئلہ پیش آتا ہے، فرض کریں کہ جماعت ہو رہی ہے اور ہم اور امام جو ہے وہ آخری تشہد میں ہے، پڑھ رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ اب کوئی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جماعت کا نماز حاصل کروں، جماعت کا ثواب، نماز جماعت کا ثواب حاصل کروں، اور ابھی دیکھ رہے کہ امام جو ہے نا، امام جماعت جو ہے وہ تشہد میں مصروف ہیں، اور وہ بیچارہ کیسے جو ہے حاصل کرے جماعت کا ثواب۔ تو اس کے لیے جو طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ایسی جماعت کا ثواب حاصل کرے جس جماعت کا بھی جو ہے وہ امام تشہد میں مصروف ہے اور وہ نماز ختم ہونے والی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا کرے، تکبیرۃ الاحرام کہیں، پہلے نیت کرے گا، نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہے گا اور بیٹھ کر امام کے ساتھ تشہد پڑھے گا، یعنی نیت کی اس نماز کی، تکبیرۃ الاحرام کہے گا اور فوراً بیٹھ جائے گا اور امام کے ساتھ کیا کرے گا، تشہد پڑھے گا۔ جیسے تشہد سے فارغ ہوگا جو ہے سلام پڑھے بغیر، سلام پڑھے بغیر کیا ہوگا، کھڑا ہو جائے گا، کھڑے ہونے کے بعد وہی سورہ ہم، دوسری سورہ، رکوع اور سجدہ، یہ اپنی نماز جو ہے وہ اس طریقے سے پہلی رکعت جو ہے وہ پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ اور پھر یہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فقط اس نماز میں ہے کہ جہاں 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز ہے اور دوسری رکعت کے تشہد میں انجام نہیں دے سکتا، یعنی اول تو یہ کہ یہ طریقہ کار آپ کو کہاں ہو سکتا ہے، دوسری نماز 2 رکعت جو نماز ہو اس کے تشہد میں، ٹھیک ہے، یا 3 رکعتی یا 4 رکعتی کے آخری تشہد میں، نہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے دوسرے تشہد میں، دوسری رکعت کے بعد جو تشہد پڑھا جاتا ہے اس میں نہیں، بلکہ یا تیسری اگر چوتھی 3 رکعتی یا 4 رکعتی نماز ہے تو اس کے آخری تشہد کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اگر 2 رکعتی نماز ہے تو اس کے تشہد کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کہیں 3 رکعتی نماز ہو یا 4 رکعتی اور دوسری رکعت والا تشہد ہو تو وہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا، یہاں وہاں یہ حکم نہیں آئے گا، وہاں اس طرح نہیں کرنا ہمیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ اس مسئلے کو پڑھ لیتا ہوں۔ اگر اس وقت جماعت میں پہنچے کہ امام آخری تشہد پڑھنے میں مشغول ہے، چنانچہ اگر نماز جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نیت کرے، تکبیرۃ الاحرام کرے اور پھر بیٹھ کر امام کے ساتھ تشہد پڑھے، لیکن سلام نہ پڑھے اور کچھ دیر انتظار کرے تاکہ امام سلام پڑھ لے، پھر کھڑا ہو اور نماز کو جاری رکھے، یعنی حمد اور سورہ پڑھے اور اس کو اپنی پہلی رکعت شمار کرے، ٹھیک ہے۔ اب بریکٹ میں دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے کہ یہ طریقہ 3 اور 4 رکعتی نمازوں کی دوسری رکعت کے تشہد میں انجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر بھی ہم کسی بھی نماز کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز جماعت کا، تو آخری تشہد جو ہے وہ یہاں بحث ہو رہی ہے کہ اگر آخری تشہد میں مولانا صاحب مصروف ہیں اور نماز اس کے بعد ختم ہو جانی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہی طریقہ کہ نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کر کے کہہ کے ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسئلہ ہے 11واں کہ تقلید میں اختلاف ہونا ابتدا کے صحیح ہونے میں معنی نہیں ہے۔ اب مثلا فرض کریں کہ امام جماعت ہیں وہ کسی اور کی تقلید کر رہے ہیں اور ماموم جو ہے کسی اور کی تقلید کرتا ہے،
تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ دونوں الگ الگ مجتہد کی اقتدا تقلید کرتے ہیں اور دونوں کا فتویٰ مثلا فرض کریں الگ ہو جماعت کے حوالے سے، تو پھر جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں تقلید میں اختلاف ہونا اقتدا کے صحیح ہونے میں معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقلید میں اختلاف ہونا ابتدا کے صحیح ہونے میں معنی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی مسافر کی نماز میں کسی مجتہد کا مقلد ہے، مثلا مسافر کی نماز سفر والی نماز، ٹھیک ہے، اس میں معموم کسی اور مجتہد کا مقلد ہے اور وہ کسی ایسے امام کی یا ایسے شخص کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتا ہے جو اسی مسئلے میں کسی اور مرجع کا مقلد ہو، یعنی امام جماعت ایک الگ مجتہد کے مقلد ہے، اور جو امام جو نماز پڑھ رہے ہیں جس کے پیچھے، جو نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے امام جماعت، وہ کسی اور مجتہد کا وہ ہے مقلد ہے، لیکن ایک مسئلے کی ایک صورت میں جو ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کب خود بتا رہا ہے، لیکن اس نماز کی ابتدا صحیح نہیں ہے جو معموم کے مرجع تقلید کے فتویٰ کے مطابق قصر ہو اور امام جماعت کے مرجع کے تقلید کے فتویٰ کے مطابق مکمل ہو یا اس کے برعکس۔ مثلا فرض کریں کہ میں ایک ایسے امام کی جماعت ابتدا کر رہا ہوں کہ اس کے میرا مجتہد کہتا ہے کہ نماز قصر ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی میں ابتدا کر رہا ہوں، جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا مجتہد کہتا ہے کہ نماز پوری ہے، تو یہاں ابتدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں آپ پھر اس کی جو ہے نا پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کا مجتہد کہتا ہے کہ قصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری ہے نماز، میرا مجتہد کہہ رہا ہے کہ قصر ہے، آدھی پڑھنی پڑے گی، تو یہاں آپ ابتدا نہیں کر سکتے اس شخص کی، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ نہیں، اگر فقط تقلید الگ الگ ہے، مجتہد الگ الگ ہے، مسئلہ الگ نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ جو ہے نا اس کے پیچھے اقتدا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ جماعت کے کچھ احکام بیان ہوا، اس کے بعد جو ہے کچھ نکات کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں کہ ٹاپک کے بعد کچھ چیزوں کی جو ہے طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص فرادہ نماز پڑھ رہا ہے اور تنہا نماز پڑھنے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جماعت قائم ہو رہی ہے اس کی اہانت ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، مثلا آپ مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ابھی شروع ہو رہی ہے نماز جماعت، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے تنہا پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کا تنہا نماز پڑھنا، فرادہ نماز پڑھنا، یہ باعث بنتا ہے کہ اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ اس امام جماعت کی توہین ہو، اعانت ہو، اور شاید لوگ یہ خیال کریں کہ اس کی نظر میں جو ہے یہ عادل نہیں ہے، یہ جو ہے وہ شریف انسان نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا کرے، کوشش کرے کہ یہ کام نہ کرے، جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کوشش کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ جو افراد نماز جماعت کے وقت، توجہ کیجیے گا، جو افراد نماز جماعت کے وقت فرادہ نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ عمل نماز جماعت کو کمزور کرنا اور امام جماعت کی اہانت اور بے عزتی شمار کیا جائے کہ جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی مسجد میں تو کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر آپ نہیں پڑھتے اور آپ کے نہ پڑھنے سے امام جماعت یا اس جماعت کی حیثیت، اس کا احترام کم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ فرادہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز انجام دی جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ایک عقلی مقصد، مثلا تہمت کو دور کرنے کے لیے نماز جماعت میں ظاہری طور پر شرکت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مثلا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یار کہیں اس نماز جماعت جو امام جماعت ہے اس پر کہیں تہمت نہ لگ جائے، تو آپ ایک ظاہری طور پر ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں آپ فرادہ، لیکن ایک شکل جو ہے آپ نے جماعت کی دی ہوئی ہے، کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ، لیکن آپ نے نیت جو ہے فرادہ کی ہوئی ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ شاید اس لیے تاکہ تہمت کو دور کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ مثلا یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ جو امام جماعت ہے یہ اچھا بندہ نہیں ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، عادل نہیں ہے، تو اس تہمت کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں مولانا صاحب کے اوپر یہ تہمت نہ لگ جائے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو ایک ظاہری صورت دے کر، یعنی جماعت کی ظاہری صورت پر جو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یعنی ہوگی نیت ہماری فرادہ کی، لیکن ہم ظاہری صورت میں کیا ہوں گے؟ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں مثلا ایک عقلی مقصد، مثلا تہمت کو دور کرنے کے لیے نماز جماعت میں ظاہری طور پر شرکت میں کوئی حرج نہیں، آپ ظاہری طور پر شرکت کریں جماعت کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن ہم دو سورہ کو ایسی نماز میں آہستہ پڑھنا صحیح نہیں ہے جن میں بلند پڑھنا چاہیے۔ مثلا
जैसे वैसे मगरिब व इशा, इसके अंदर क्या होता है, अगर आप तनहा नमाज पढ़ते हैं मगरिब व इशा की तो क्या करते हैं, बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। जबकि आपको पता है कि जमात के साथ जब नमाज पढ़ी जाती है तो मामूम क्या करता है, तिलावत नहीं करता, करात नहीं करता, इमाम करता है। तो अगर अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप ज़ाहरी सूरत में जमात पढ़ रहे हैं, हकीकत आपकी नीयत जमात की नहीं है, आप ज़ाहरी तौर पर पढ़ रहे हैं ताकि तहमत को दूर किया जा सके, तो हमें क्या करना होगा, हमें पढ़नी तो फुरादा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन सूरह हमद और सूरह दूसरी सूरह को हमें आस्ते धीमी आवाज़ में, कम आवाज़ में नहीं पढ़ना होगा, उसको थोड़ी जो है वो बुलंद आवाज़ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी नमाज में ऐसा पढ़ना सही नहीं है जिनमें बुलंद पढ़ना चाहिए। मतलब मगरिब व इशा में इमाम जमात की इक्तदा का इजहार करने के लिए सही और काफ़ी नहीं है। क्या आप कहें कि मैं जो है वो इमाम की इक्तदा कर रहा हूँ लिहाजा कम आवाज़ में पढ़ूँ, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसा पढ़ना सही नहीं है इनके लिए। इंशाल्लाह वाज़ेह हो गया होगा मसला। उसके बाद अगर किसी को सवाल हो तो पूछ सकता है, यहाँ हैंड दिखाकर जो है चैट पर कुछ सवाल पूछ सकता है, या मुझे हैंड दिखा ताकि मैं उसका माइक खोल दूँ और फिर वो सवाल करें। उसके बाद तो कहते हैं कि मुस्तहब अमाल जैसे नमाज मुस्तहब या दुआ तवस्सुल और दूसरी कुरानी दुआएं जो सरकारी इदारों में नमाज से पहले या बाद में या असनाए नमाज में, दरमियान में नमाज के पढ़ाई जाती हैं और जमात से ज़्यादा तूलानी हो जाती हैं, अगर दफ्तरी औकात ज़ाया होने और वाजिब कामों की ताख़ीर के मूजिब होते हों, यानी सबब बनते हों, मूजिब का मतलब यानी सबब होते हों, तो उनमें इश्काल है। बाज़ औक़ात आपने देखा है कि बाज़ जगहों पर जो फैक्ट्रियों की या दफ्तरों के अंदर या कहीं भी मस्जिदें होती हैं, तो वहाँ इतने मुस्तहब अमाल किए जाते हैं, इतनी मुस्तहब नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, तवस्सुल किए जाते हैं, दूसरी दुआएँ पढ़ी जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टाइम बहुत लंबा हो जाता है, तो इंसान जो है ना वो अपने ना दफ्तरी काम अंजाम दे पाता है ना दूसरे ज़रूरी काम। तो इन चीज़ों की वजह से फिर कहते हैं कि अगर इंसान अपने वाजिब काम के छुटने का सबब बने या कोई ज़रूरी काम छुटने का सबब बने, तो इसमें क्या करे इंसान, कोशिश करे फिर ये जो मुस्तहब अमाल है इनको अंजाम ना दे। यानी कहने का मतलब सादा लफ्ज़ों में कहा जाए कि कोशिश करें कि मुस्तहब अमाल अगर वक्त ना हो, बहुत कम वक्त हो और इंसान के ज़िंदगी के दूसरे काम भी हों, तो मुस्तहब अमाल कम अंजाम दो। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है ना जब भी मसलन वक्त हो ना हो, दफ्तर का काम हो ना हो, इंसान बस जो है ना वो बैठ गया 2-2 3-3 घंटे और मुस्तहब अमाल अंजाम देता रहे, ना जाने कौन कौन सी दुआएं पढ़े, कुरान पढ़े। ठीक है, इंसान के पास अगर वक्त हो तो ये कर सकता है, अच्छी चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी में बरकत आती है इससे। लेकिन अगर जो है ना उसकी जॉब डिस्टर्ब हो रही हो या उसके दूसरे वाजिबात डिस्टर्ब हो रहे हों, तो ऐसी सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए, कम से कम मुस्तहब अमाल पे इत्तेफा करना चाहिए, ज़्यादा मुस्तहब अमाल की तरफ ना जाए। फिर उसके बाद कहते हैं कि इमाम जमात के हाँ ये बहुत अहम मसला है कि इमाम जमात जमात के पैसे नहीं ले सकता, उसके लिए सही नहीं है। मसलन एक मौलाना साहब आते हैं और हर रोज़ जो है आके नमाज जमात करवाते हैं और वो आके कहे कि मुझे इस नमाज जमात पढ़ाने की उजरत चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है ना, हक़ सहमत चाहिए, तो ये सही नहीं है, ठीक है। शरीयत में नमाज पढ़ाने का कोई जो है वो उजरत नहीं होती। हाँ, उसके मुकदमात के लिए मसलन वो बेचारा आ रहा है सफ़र करके कहीं से, उसकी अपनी गाड़ी पे आता है तो पेट्रोल का खर्चा है, या मसलन फ़र्ज़ करें कि अल्लाह का भला करे दूसरी गाड़ियों पे आता है किराया करके, तो उसको इस चीज़ के पैसे देने चाहिए, उसमें कोई हरज नहीं है, वो ले सकता है और आप दे भी सकते हैं। लेकिन उसको खुद नमाज पढ़ाने के पैसे, जमात कराने के पैसे, ये सही नहीं है। इमाम जमात के लिए नमाज के लिए उजरत लेना जायज़ नहीं है, मगर ये कि नमाज जमात में हाजिर होने के जो मुकदमात होते हैं, मसलन सवारी मतलब टाइम निकाल कर आ रहा है, ठीक है, टाइम दे रहा है, किराया करके आ रहा है, तो इस चीज़ के वो पैसे ले सकते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि नमाज जमात में ये बहुत अहम मसला है। जी एक सवाल बताएं मुंतज़िर भाई साहब, मैं आपका जो है वो वॉइस खोलता हूँ। जी मुंतज़िर साहब बताएं। अगर मुंतज़िर
سر کیا نام ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مردوں کی نماز پڑھواتے ہیں، اس کے لیے پیسے دے کے پڑھواتے ہیں، وہ لیتے ہیں لوگ پڑھنے کے پیسے، وہ صحیح ہے لیتے ہیں یا غلط لیتے ہیں؟ نہیں وہ بھی میت کے پیسے نہیں لیتے، نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے، وہ بھی اسی کے پیسے لیتے ہیں کہ آیا ہے تو مثلا کرایہ کر آیا ہے یا اپنا ٹائم دے رہا ہے تو اس کے وہ پیسے لیتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے پیسے کوئی بھی نہیں لیتا۔ اگر وہ مولانا صاحب ہیں اور دین کو جانتے ہیں تو کبھی بھی ایسا مولانا صاحب جو ہے نا وہ پیسے نماز پڑھانے کے نہیں لیتے ہیں، وہ فقط کس کے لیتے ہیں پیسے؟ اول تو معمولاً تو بعض جگہوں پہ نہیں دیے جاتے اور نہیں کوئی لیتا ہے، اور اگر کوئی لیتا بھی ہے تو وہ فقط جو ہے کس چیز کے لیتا ہے؟ اپنے کرائے کے لیتا ہے۔ مثلا فرض کریں کسی گاؤں سے آ گیا یا کسی دور دراز علاقے سے آیا مگر وہ اسی مسجد میں رہتے ہیں، اسی مسجد میں رہتے ہیں جی مگر وہ اسی مسجد میں رہتے ہیں، کہیں آتے واتے نہیں ہیں، مگر پھر بھی نہیں تو وہ اگر لے رہا ہے پیسے، اگر اس نے نماز پڑھانے کے پیسے لیے تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور عنوان سے وہ لوگ دے رہے ہیں ثواب کی خاطر کہ میت کے لیے وہ قرآن پڑھے گا یا کوئی دوسرا کام کرے گا تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود نماز پڑھانے کے تو جو ہے اس کے پیسے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، مائک بند کرتے ہیں اپنا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کے بعد تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلام پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پیغمبر اور اس کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کام اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ ایران کے اندر تو جو ہے وہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے نعرے لگائے جاتے ہیں، تکبیریں کہی جاتی ہیں، تو تاکہ جو ہے وہ انقلاب اسلامی کا جو ہے وہ میسیج پہنچ سکے بچوں تک، بڑوں تک جو نہیں جانتے، اور یہ زندہ رہے میسیج، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے بعد، نماز جماعت کے بعد یہ قرآن پڑھنا، درود بھیجنا، اور بعض جو ہے وہ خاص قسم کے نعرے ہوتے ہیں انقلاب اسلامی کے، اسلامی انقلاب کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اول وقت اور جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ دفتری امور کو اس طرح منظم کریں کہ فوجی کا رکن اور مدیر وغیرہ اس الہی فرض کو کم سے کم وقت میں جماعت کا انجام دے سکیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اپنے دفتر کے کام یا اپنی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، امور ہیں، ان کو اس طریقے سے ترتیب دے، منظم کریں تاکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا جس ٹائم نماز ہو رہی ہے اور جماعت ہو رہی ہے اس ٹائم انسان جو ہے نا اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، بلکہ جو ہے انسان ایسے مینٹین کرے اپنے مسائل کو، دفتری کاموں کو، کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جماعت کا بھی ثواب حاصل کر سکے۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں کراچی میں تو میں نے بعض کا جگہوں پہ دیکھا ہے جیسے اذان ہوتی ہے تو سارے دفتر اس ٹائم جو ہے ان کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، فری ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ جا کے وہ نماز پڑھیں اور وہ چائے وائے پی لیں یا کچھ کھانا لے کر آئیں اپنے ساتھ، کھانا کھا لیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ نماز کے وقت جیسے اذان آتی ہے انسان اپنا کام وغیرہ روک دے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اکثر سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو میں نے ابھی تو شک مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کہیں میں نے پڑھا ہو، امام خمینی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ وہ نماز اول وقت کے بہت پابند تھے۔ یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ بہت اہم میٹنگ اگر ہوتی تھی اور چل رہی ہوتی تھی تو وہ بیچ میٹنگ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے نماز کے لیے۔ یہ بہت اہم ضروری میٹنگ، یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی یعنی اتنی اہمیت والی میٹنگ کو بھی وہ چھوڑ کر کہتے تھے کہ پہلے نماز پھر جو ہے دوبارہ میٹنگ کو شروع کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے علماء اور بزرگان دین میں جو ہے یہ سیرت پائی جاتی ہے کہ وہ اول وقت کو اور جماعت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اور ایک علامہ طباطبائی کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا جب فزیکل کلاس ہو رہی تھی، جن کی تفسیر المیزان کی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ استاد علی قادری طباطبائی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر انسان اول وقت میں نماز پڑھے اور کامیاب نہ ہو تو وہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مثلا اول وقت میں نماز پڑھنے سے جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے، انسان جتنا نماز میں پابندی دکھائے گا، اول وقت میں نماز پڑھے گا اور اس کو اہمیت دے گا، تو واقعی خدا متعال اپنے برکت کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے اور کبھی بھی جو ہے اس کے لیے مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ
اب اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ کون سا ہے؟ نماز جماعت کی شرائط، کہ جب ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو اس کی کون سی شرائط ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ امام اور ماموم کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا امام آگے کھڑے ہوئے ہیں، آپ پیچھے اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دیوار یا کپڑا یا ایسی کوئی چیز فاصلہ نہ ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کا ماموم سے بلند نہ ہو، یعنی آپ امام اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہموار کھڑا ہوا، ایسے نہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا تھا اس وجہ سے بیچ میں کٹ ہو گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ دوسری شرط کیا تھی کہ امام کھڑے ہونے کی جگہ، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کا ماموم سے بلند نہ ہونا، یعنی ایسا نہ کہ امام جو ہے نا بہت اوپر کھڑے ہوں اور امام ماموم نیچے کھڑے ہوں، ایسا بھی نہ ہو۔ تیسری شرط کیا؟ امام اور ماموم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ ماموم کا امام سے آگے کھڑا ہونا۔ تو یہ واضح بات ہے کہ امام کبھی بھی پیچھے نہیں کھڑا ہوتا اور ماموم اس کے آگے کھڑا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں رکاوٹ کا نہ ہونا، اگر نماز جماعت کی کوئی ایک صف مکمل طور پر ایسے افراد سے بنی ہو جن کی نماز قصر ہے، اور اس کے بعد والی صف کے افراد کی نماز مکمل ہو، تو پہلی صف جب سلام کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے بعد والی صف کو احتیاط واجب کی بنا پر اپنی نماز فرادہ صورت پڑھنی چاہیے، چاہے آگے والی صف کے افراد 2 رکعت نماز پڑھنے کے فوراً بعد اور وہ آخری رکعت پڑھنے کے لیے فوراً ابتدا کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، خاص طور پر ہم جہاں زیارتوں پہ جاتے ہیں سفر کے لیے، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہاں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، بعض جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں سائڈ پہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مسافر ہیں تو پیچھے جا کے بیٹھیں، اور جن کی نماز مکمل ہے وہ آگے بیٹھیں، کیونکہ پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے اگر جن کی نماز قصر ہو وہ آگے بیٹھے رہیں اور پہلی صف میں، اور جن کی پوری نماز ہے مکمل وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگی 2 رکعت کے بعد، یعنی اگر ان کو آدھی قصر پڑھنی ہے تو 2 رکعت کے بعد ان بیچارے پیچھے والوں کی نماز ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، فرادہ میں تبدیل ہو جاتی ہے جماعت سے۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان جب جماعت میں ہو تو معلومات کرے کہ اگر خود سفر میں مسافر ہے اور اس کو قصر نماز پڑھی تو وہ پیچھے کھڑا ہو، پہلی صف میں نہ ہو، جن کی مکمل نماز ہے وہ پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابرار یونس صاحب بھائی کہ کلاس کی بات کرو، ابھی کلاس ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی کلاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے کس چیز کا کہ اگر کچھ نابالغ افراد نماز کی تیسری اور چوتھی صف کے بعد کھڑے ہوں اور ان کے بعد کچھ مکلف افراد کھڑے ہوں تو بعد والی صف کے مکلفین کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ تیسری چوتھی رکعت میں بچے کھڑے ہوئے ہیں جو ابھی مکلف نہیں بنے، اور تو اس کے بعد دوسرے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بڑی عمر کے مکلف ہیں، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان کی نماز صحیح ہے۔ بچہ اگر کسی کے آگے کھڑا ہو اگلی صف میں تو پیچھے والے کی نماز خراب نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی جماعت ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اگر ایک بڑے شخص مکلف شخص کے آگے، یعنی مثلا فرض کریں ایک چوتھی رکعت میں بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور تیسری رکعت میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، کچھ بچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے فرماتے ہیں عورتوں کے حوالے سے مسئلہ کہ عورتیں اگر بلا فاصلہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں تو بھی کسی پردے اور رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اگر بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو پردے اور رکاوٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر مردوں کے برابر کھڑی ہوں خواتین ہیں عورتیں تو ان کے درمیان رکاوٹ ہونی چاہیے، یعنی بیچ میں کوئی فاصلہ ہونا چاہیے، کہ نماز میں عورتوں اور مردوں کے درمیان رکاوٹ کا ہونا عورتوں کی شان اور کرامت کی توہین اور تحقیر کا باعث ہوتا ہو، یہ صرف خیال اور وہم، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا تھوڑے روشن فکر کے اور جو ہے کمیونزم کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کمیونسٹ قسم کے، بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ تو جو ہے وہ عورت کا جو ہے مقام گرانے جیسا ہے، کہ مثلا جو ہے وہ عورت اور مرد اگر ساتھ کھڑے ہیں نماز جماعت میں تو کیا ہو، مثلا جو ہے ان کے درمیان میں فاصلہ ہو، پردہ ہو، تو کہتے ہیں یار یہ تو جو ہے وہ عورت کے جو ہے وہ توہین ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا وہم و خیال ہے، شریعت نے کہا ہے
کہ مرد اور عورت اگر ساتھ میں کھڑے ہوں تو ضروری ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی جو ہے پردہ وغیرہ ہو، وہ آپس میں ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر عورت پیچھے ہے مرد آگے تو اس میں پھر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس چیز کا جو ہے کوئی وہ ایشو نہیں بنایا جائے کہ بھائی کیوں جو ہے وہ مرد اور عورت اگر ساتھ کھڑے ہوں تو اس کے بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسئلہ کون سا ہے، امام اور معموم کے کھڑے ہونے کی جگہ کا اونچا نہ ہونا. کہتے ہیں کہ اگر امام کی جگہ بلندی معمومین کی جگہ سے شرعی حد سے زیادہ اونچی ہو تو نماز جماعت باطل ہونے کا سبب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر امام جماعت بہت اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور معمومین نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور جتنی شرعی اجازت ہے اس سے بھی زیادہ اوپر کھڑا ہوا ہے، بلند جگہ پہ امام کھڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جماعت جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ امام اور معموم کے درمیان فاصلہ نہ ہونا. بہرحال اب وقت زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو ہم کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے بنا دیا ہے تو انشاءاللہ رات سے آپ کو جو ہے وہ اگر آمادہ ہیں راضی ہیں اس بات پر تو انشاءاللہ تیاری کریں گے مل کر، ورنہ جو ہے وہ ہم 24 کے بعد 25 کو دوبارہ انشاءاللہ کلاس پڑھیں گے. اور یہ آخری جو حصہ ہے یہ انشاءاللہ اس دن 25 کو پڑھا جائے گا. پھر 26 کا دن آپ کو مل جائے گا اور 27 کو انشاءاللہ آپ کو ضرور پڑھیے محمد والے محمد کی بات. اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. نام اور رول نمبر لکھ کر بھیجیے تاکہ آپ کی اٹینڈنس لگ جائے انشاءاللہ. یہ پھر گروپ بنا کے تو مجھے